ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں، کبھی خود سے اور کبھی کسی سے، اور ہمیں یعنی کہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا تو ہم فوراً سے یہ لفظ بول دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہے کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تب ہم یہ لفظ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ یعنی کہ ہم کسی اس ٹائم یہ کیوں نہیں کہہ پاتے، اس لیے کہ ہمیں اپنے سکون کا کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے سکون کا کچھ پا لیتے ہیں نا پھر ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جو ہی ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرا ہمیں آزماتے ہیں، ہمیں اسی ٹائم احساس ہو جاتا ہے کہ اسی ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ ہم چل سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم ہمیشہ یہی لفظ کہتے ہیں۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیے گا، کیونکہ یہ ہوا یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، ایسے فضول سوال کبھی مت اٹھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا نا وہ بہت بہترین فیصلہ ہے۔ اس کے آگے یعنی کہ وہ اس اگر آپ کو آپ کی مرضی کا بھی کچھ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکمتوں کو جانتا ہے، وہ حکمت کی نگاہ رکھ کر آپ کو دیکھتا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے لیے خود بد دعا مانگتا ہے، شر مانگتا ہے، اور وہ خود یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، لیکن وہ اوریجنلی اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں اندازہ ہوتا اس کے ملنے کے بعد اس کو وہ کتنی تکلیف دے گا۔ اس لیے ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں، آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اللہ کی حکمتیں۔ اللہ کی حکمتوں کو چیلنج مت کیجیے۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں نا تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسروں کو نظر نہیں آتی، یعنی کہ دوسرے اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اللہ پہ یقین رکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر وقت ہم لبیک کہنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت کیا، کسی اور کی یعنی کہ سہارے کی بھی ضرورت نہیں بچے گی، ہمیں صرف اللہ کی مدد ہی کافی ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین ہوتا ہے نا انہی کے آگے معجزے ہوتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور معجزہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ ایک عجیب انوکھی چیز ہو جانا۔ معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مخالفت والی چیز میں آپ کی خوشی مل جائے، مطلب ایک چیز ہے جو آپ کو نہیں پسند اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دے دی، کچھ عرصے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو میرے لیے معجزہ تھا، بہت اچھا چیز تھی یہ میرے لیے۔ جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں نا کہ اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا جن سے کوئی واقف بھی نہیں، تو پھر آپ کو وہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ معجزہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس اب ہم بے سہارا ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تھام کے رکھیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کو بہت پیار سے للکارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کے پاس آتے ہیں، ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کی سوچ کے مطابق انسان سے چلتا ہوں، یعنی کہ اگر انسان کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، میں اس کو کن کہہ دوں گا، لیکن اگر انسان کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو میں میری طرف سے بھی اس کے لیے کن نہیں کہے جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان ہی نہیں رکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی بہت اعلیٰ ہے، جو سمندر کو دو حصوں میں کر کے دوبارہ سے اس کو ایک یک طرفہ سمندر بنا دے، اس ذات کی کیا اعلیٰ مثال ہوگی، اس کی اختیارات کی آپ کو کیا خبر، اس کا علم بھی نہیں ہے آپ کو، یہ پورے کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی آپ کے لیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اہم ہونی چاہیے، دین پھر جو مرضی ہو جائے۔